اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بعض جرائم کا ذکر فرمایا تھا کہ گناہ کے کام کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی سے کام لیتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں. اسی سے متعلق اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کا ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ واقعتاً ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایسی بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بخیل ہے، ہاتھ بندھے ہوئے. یہ محاورہ ہے عربی کا، جیسے ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں فلاں کا ہاتھ تنگ ہو گیا. ہاتھ تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہے. اسی طرح ہاتھ بندھے ہونے کا مفہوم عربی زبان میں یہ ہے کہ وہ آدمی بخیل ہے. جس آدمی کو بخیل کہنا ہو اسے کہتے ہیں کہ اس آدمی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہی بات اس نے گستاخی کی کہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے. انسان پہ مختلف ادوار آتے رہتے ہیں، کبھی ہاتھ کھلا ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھ تنگ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہو گیا تجارت میں، کبھی فائدہ ہو گیا. اس آدمی کو نقصان میں تجارت میں نقصان ہوا، خسارہ پڑ گیا، تو اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بدتمیزی کی کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جواب تو یہ فرمایا کہ غلت ایدیہم، ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں، یا ان کے ہاتھ باندھے جائیں، یا یہ بخیل ہیں یہودی. آگے فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کی اس بات کہنے کی وجہ سے، ان کی اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی. اب یہ مسلسل ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی، خاص طور پہ یہودیوں کے بارے میں، کہ کس طرح کی یہ بد باطن اور گستاخ قوم ہے، اللہ کے بارے میں بھی اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی. جو بات یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے گستاخی کی اللہ کی جناب میں، اللہ کو بخیل کہا. اس کے جواب میں اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ لعنوا. اس کی گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت ڈال دی. لعنت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے جلال کا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی والی بات نہ کی جائے. یہ بات تو بہت بڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حوالہ دے دیا کہ یہودی ایسا بکواس کرتے ہیں، یا ایسی بدتمیزی کی انہوں نے، ایسی گستاخی. لیکن ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات خود ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی شان میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں، جو اللہ کی جناب میں گستاخی والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں محسوس نہیں کرتے، یا ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، یا غفلت برتتے ہیں. ایسی بات کہنا، بڑی دعائیں مانگی ہیں جی، اللہ تو دعا سنتا نہیں ہے. یہ تو بات اکثر لوگ جو ہے نا زبان سے نکال دیتے ہیں. باتیں بڑی دعائیں کی ہیں جی، اللہ دعا سنتا نہیں ہماری، اللہ تو بزرگوں کی سنتا ہے، ہماری نہیں سن رہا اللہ تعالیٰ. یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی والی بات ہے. یا جی اللہ سانو تے بنا کے یا سانو پیدا کر کے بھول ہی گیا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں تو اللہ بھول ہی گیا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں زبان سے بعض ہمارے نادان اور جاہل لوگ جو ہیں یہ نکالتے ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے انسان بہت دور اللہ کی کرامت سے چلا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ بخیل ہے، اور اس کی سزا کے طور پہ اللہ نے ان کو لعنت ڈالی ان پہ، اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیا. بعض کا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور ہم انہیں محسوس بھی نہیں کرتے، لیکن
وہ ہمارے گناہوں میں قدم بقدم آہستہ آہستہ اضافے پہ اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح کی جو سوچ اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے کلمات جو ہیں انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں۔ کبھی بھی انسان کو بھولے سے بھی کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو یا اللہ کی عظمت کے خلاف ہو، اللہ کی جلال کے خلاف ہو۔ اللہ کا اور پھر یہ ہے کہ یہ بات تو ہمارے واقعہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پہ ہر آدمی پہ اتنے احسانات کیے ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر ان کو شمار کرنا چاہے تو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے انسان کو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر انسان پہ بڑی نعمتیں ہیں اور بڑے احسانات ہیں۔ بعض اوقات انسان پہ کوئی تنگ وقت آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ابتلا آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان بڑی جلدی اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان جو ہے یہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور ناشکری بھی ایسی ہی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں، جس طرح کی یہ یہودیوں نے گستاخی کی کہ اللہ بخیل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جناب میں ناشکری کرنا یہ بھی گستاخی ہے، اور انہی باتوں سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو انسان اپنے سامنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور ان کے معاملے میں انسان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہ ارشاد فرمائی، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفقو کیف یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہ تو جواب تھا یہودیوں کے اس گستاخی کا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور یہودیوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات تیرے رب نے تجھ پہ تمہارے اوپر نازل کی ہیں، وہ تعلیمات ان کے لیے یہودیوں کے لیے اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ کس بات میں اضافے کا؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور ناشکری میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ جو تعلیم اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تعلیم تو رحمت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور اہل ایمان کو اس پہ خوش ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں تعلیم۔ یہ تعلیم تو انسان کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہے، جو تعلیم اللہ نازل فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات یہودیوں کے لیے ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہم تم پہ نازل کرتے ہیں، یہودیوں کی سرکشی اور بغاوت میں اور ناشکری میں اضافہ کر دیتی ہے، اور بھی جس کا مطلب یہ ہے کہ جب مریض لا علاج ہو جائے، اچھے سے اچھی دوا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ قرآن سے بڑھ کے ہدایت اور شفا کسی چیز میں نہیں، قرآن مجید سے بڑھ کے ہدایت اور شفا کسی چیز میں نہیں ہے۔ جس آدمی کو قرآن سے بھی ہدایت یا شفا نہیں ملنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض لا علاج ہو چکا ہے۔ کینسر کی جب آخری سٹیج آ جاتی ہے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جی اب اسپتال میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، اب اس کے اتنے دن باقی ہیں، اس کو گھر میں بے شک لے جائیں آپ۔ مریض لا علاج ہو چکا ہے۔ اور یہ معاملہ یہودیوں کا نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کو یہ ہدایت تو ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ کی ناشکری کرو گے، اللہ کی جناب میں گستاخی کرو گے، تو پھر آہستہ آہستہ انسان بڑھتا بڑھتا ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا جب انسان کا مرض لا علاج ہو جائے گا۔
پھر انسان کہتا ہے دیکھیں جی فلاں آدمی ہے، اس کو تو ہم نے قرآن پڑھ کے سنایا، اس کو حدیث پڑھ کے سنائی، وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بات ماننے کے لیے کیوں تیار ہو جب وہ کینسر کی لاسٹ سٹیج میں پہنچ چکا ہے، اپنی حرکات کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنی گستاخیوں کی وجہ سے، اپنی ناشکری کی وجہ سے آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، تو وہ لا علاج ہو چکا ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا یہ لوئنوں والی بات ہے۔ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، انسان کا ایک تو ہے معاملہ نیکی کرنے والا کہ یہ نیکی کام ہے، یہ نیکی کام کرو، لیکن یہ جو مرحلہ ہے انسان نیکی تو نہ کر سکے اور اس کی بجائے نیکی کی بجائے انسان دوسری طرف بغاوت کی طرف اور سرکشی کی طرف، اللہ کی ناشکری کی طرف اور اللہ کی گستاخی پہ اتر آئے، یہ بدترین درجہ ہے انسان کے لیے۔ اس کے بعد انسان لا علاج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو قرآن جیسی ہدایت اور قرآن جیسی شفا والی چیز جو ہے وہ بھی اسے فائدہ نہیں دیتی۔ جیسے ہی وہ قرآن مجید کی آیتیں سنتے، اللہ فرماتے ہیں کہ فما یزیدہم الا نفورا، یہ کافر لوگ، مشرک لوگ جو ہیں، ان کا حال یہ ہو گیا ہے، یہ قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، لیکن جب لا علاج ہو جائے انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، انسان کی اپنی ناشکریوں کی وجہ سے، انسان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی قرآن سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ قرآن کا حوالہ دینے سے، قرآن کی بات کرنے سے، حدیث کی بات بتانے سے انسان چڑھ جاتا ہے، انسان اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نہیں یہ مجھے نہ سناؤ، یہ باتیں کسی اور کو جا کے سنانا، یہ باتیں کسی اور سے جا کے کرنا۔ انسان ایسی باتیں زبان سے نکالتا ہے اور یہ وہ سٹیج ہے جب انسان کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ انسان اس قرآن کو سننے کے باوجود اس میں سرکشی اور ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی جناب میں گستاخی کی وجہ سے ان پہ لعنت بھی ڈالی گئی، اور لعنت ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ قرآن مجید جو بہترین ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو بھی جب وہ سنتے ہیں تو ان کی گستاخیوں میں اور ان کی سرکشی میں، ان کی ناشکریوں میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، ان کی ان گستاخیوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور سزا ہم نے انہیں یہ دی کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی، ایک دوسرے کے خود ہی دشمن بن گئے۔ اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ملت واحد ہے، کافر جو ہے ملت واحد ہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے آپس میں گروہ اتنے زیادہ ہیں، آپس میں ان کے معاملات ایسے ہیں کہ قیامت تک کے لیے میں نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی، عداوت ڈال دی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اور جیسے ہی وہ جنگوں کی آگ بھڑکاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ یہ جو جنگوں کی آگ بھڑکانے کا بدخوئی اور بد عادت ہے، یہ پرانی ہے یہودیوں کی۔ جتنی بھی جنگیں آج تک ہوئی ہیں، ساری کی ساری جنگیں دیکھ لیں، ان کی ابتدا اور ان کی جڑ جو ہے وہ یہودیوں کی خباستیں اور یہودیوں کے بعدادات اور یہودیوں کے حرکات ہیں، اور ان کے منصوبے اور ان کی سازشیں۔ جنگ بدر کی بات ہے، جنگ بدر کے بعد کی بات کہ مدینہ میں اوس اور خزرج کے قبیلے، ان میں دشمنی تو بڑی پرانی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پہلے 6 آدمی حج پہ گئے تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی،
انہوں نے آپس میں جو مشورہ کیا وہ مشورہ یہی تھا کہ یہودی ہمیں کہتے ہیں یا یہودی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی پہ ایمان لا کے ہم تمہیں قتل کریں گے، اوس اور خزرج کو تمہیں ماریں گے، ہم تم پہ غلبہ حاصل کریں گے۔ اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں بتاتے تھے، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لا کے ہمیں قتل و غارت کریں، ہماری خون ریزی کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان لانے میں سبقت حاصل کر لیں۔ لڑائی جنگیں بڑی پرانی تھیں اوس اور خزرج کی، اور جنگ واس جو ہے وہ تو کئی سالوں تک چلتی رہی۔ جنگ بدر کے بعد ایک یہودی، بوڑھا یہودی تھا، وہ انصار مدینہ کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس بھی بیٹھے ہوئے تھے، خزرج کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس دیکھ کے اس کا دل جو ہے وہ جل گیا کہ مسلمانوں میں اتنی محبت اور اتنا ہو گیا کہ یہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس کے ذہن میں یہ شیطانی خیال آیا کہ کسی طریقے سے ان کو آپس میں لڑانا چاہیے، ان کی آپس میں جنگ کرانی چاہیے۔ اس نے اپنے ایک ایجنٹ کو بلا کے کہا کہ سکھایا اسے کہ تم جا کے ان دونوں کے درمیان اوس اور خزرج کی جو پرانی لڑائیاں تھیں ان کا ذکر کرو، پرانی جو لڑائیاں اور دشمنیاں تھیں ان کی، اس کا ذکر کرو ان کے سامنے جا کے۔ اور اس نے واقعی ایسا کیا تو واقعی دونوں گروہ جو تھے اوس اور خزرج کے، دونوں بھڑک اٹھے، وہ پرانی دشمنیاں تازہ ہو گئیں، پرانے انتقام اور پرانے جذبے جو ہے وہ پھر عود کر آئے، اور میں تو شروع ہو گئی۔ قریب تھا کہ دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا اور معاملہ بڑھ جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم پھر جہالت کے راستے پہ آ گئے ہو، ابھی تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم نے جہالت کے کام کرنے شروع کر دیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعظ و نصیحت کی، اور وعظ و نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ دونوں جو گروہ تھے، دونوں قبیلے جو تھے، ان کے دل اس طرح صاف ہو گیا کہ دونوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا کہ واقعی شیطان ہم پہ غالب آ گیا تھا، اور شیطان کی اکساہٹ کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تو میں کی اور توبہ استغفار کی۔ یہ جتنی بھی جنگیں تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، پہلی جنگ عظیم دیکھ لیجئے، دوسری جنگ عظیم دیکھ لیجئے، اور یہ تیسری جنگ کا جو معاملہ جتنا بھی ہوا ہے، یہ بھی ساری یہودیوں کی شیطنت ہے، سب یہودیوں کی اکساہٹ اور پلاننگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگوں کی آگ بھڑکاتے ہیں، اور میں اپنی تدبیر سے، اپنی حکمت سے ان جنگوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ پورا زور لگا لیا یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، مسلمانوں کے خلاف جنگ بھڑکانے کا، اور یہ عجیب، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی کفر کی اور شرک کی اور یہودی عیسائیوں کی سوچ ایسی ہے کہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اسلام اور مسلمان جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ملیا میٹ ہو جائے، ہمیں یہ نظر نہ آئے۔ کہاں مکہ میں تھے لوگ مسلمان، وہاں پہ ظلم و ستم کیے، وہاں ان کو ٹکنے نہیں دیا، مسلمان حبشہ چلے گئے، وہاں تعاقب کیا ان کا کہ یہ وہاں کیوں آ گئے ہیں، ان کو واپس پلٹا کے مکہ میں لائے۔ مکہ سے ہجرت کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، وہاں بھی چین اور سکون نہیں آیا مکے والوں، قریش مکہ کو۔ وہاں بھی دھمکی دی کہ نکالو ان کو اپنی پناہ سے، جن کو تم لوگوں نے پناہ دی ہے یہ ہمارے دہشت گرد ہیں، ہمارے مجرم ہیں، نکالو ان کو یہاں سے، اور اگر نہیں نکالو گے تو تم بھی ویسے ہی مجرم ہو ہمارے جیسے یہ مجرم ہے، ہم چڑھائی کریں گے تمہارے اوپر، جنگ کریں گے تم سے، اور تمہارے نوجوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر غالب ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ چالیں کافر بھی چلتے ہیں، مشرک بھی چالیں چلتے ہیں،
اور اللہ بھی تدبیر فرماتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اور تدبیر اللہ ہی کی غالب آتی ہے، تدبیر اللہ کی قوت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دشمن ہیں، تمہارے خلاف جنگوں کی آگ بھڑکاتے ہیں، میں اپنی تدبیروں سے اس آگ کو ٹھنڈا کرتا ہوں، لیکن تمہیں آگاہ رہنا چاہیے کہ یہ تمہارے دوست نہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ بَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، بَيَسْعُون، یسعون کا مطلب ہے سعی کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا، اور یہ کوشش کرتے ہیں کس بات میں؟ فسادن، فساد پھیلانے میں، مسلمانوں کے اندر بھی فساد پھیلانے میں، مسلمانوں سے کے باہر بھی فساد پھیلانے میں، ہر طریقے سے یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو فساد میں مبتلا کیا جائے۔ جب یہ جنگ بھڑکانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اپنی ناکامی کا انتقام لینے کے لیے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح فتنہ فساد میں مبتلا کیا جائے۔ ہم تو مکمل طور پہ تباہ کرنا چاہتے تھے، افغانستان کو تباہ کر کے آنا چاہتے تھے، لیکن سکیم تو ہماری ناکام ہو گئی۔ اب اس سکیم کے بعد پاکستان کا حشر ایسا کر دو کہ یہ بھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اگر ہماری جنگی سکیم کامیاب نہیں ہوئی، ہمارا جنگی منصوبہ ہم مسلط نہیں کر سکے، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے، تو کم از کم جاتے جاتے اتنا کر جانا چاہیے کہ پاکستان کا ایسا حال کر دیں کہ یہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اب یہ تو ہماری اپنی عقل کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سبق سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ بار بار کتنی بار اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہودی عیسائی تمہارے دشمن ہیں، یہودی عیسائی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا، ان کے ساتھ لگو گے تو یہ بھی تم بھی یہ جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ، ویسے ہی مشرک بن جاؤ جیسے کافر اور مشرک یہ خود ہیں۔ واللہ لا یحب المفسدین، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب یہ بات جو ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی انہیں، اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی کہ ان کا طرز عمل ایسا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حسب قاعدہ دعوت دی انہیں ایمان لانے کی۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعوت فکر بھی دیتے ہیں اور ایمان لانے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ جہاں بھی جب ان کے جرائم گنوا لیے، ڈانٹ ڈپٹ کر لی ان کو، اس کے بعد پھر ان کو دعوت بھی دی ہے ایمان کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، لکفرنا ہم مٹا دیتے، عنہم ان کے سیئاتہم گناہ، ہم ان کے پچھلے گناہ جو تھے اہل کتاب کے اسلام لانے سے پہلے کے، وہ ہم مٹا دیتے۔ بلا ادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ضرور داخل کرتے ان کو نعمتوں بھری جنت میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو اللہ یہ فرماتے ہیں اگر مشرک لوگ، اگر اہل کتاب، اگر یہودی اور عیسائی ایمان لے آئیں تو کیا ہوگا؟ پہلا ان کی انعام کیا ہوگا ان کے لیے؟ ان کے گناہ ہم مٹا دیں گے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ مٹا دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی بن حاتم آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کے لیے اور پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شرط کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شرط کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شرط یہ ہے کہ میری پچھلی زندگی کے اللہ گناہ معاف کر دیں۔ کوئی الاٹمنٹ کی شرط نہیں تھی، یا کوئی ویزے نکلوانے کی، یا بزنس کی، یا کوئی کاروبار کی، یا ملازمت کی، ایسی شرط نہیں تھی۔
یہ بڑی عجیب دو دنیایں بالکل مختلف ہیں. آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں، مسجد میں آ جائیں، یہ قرآن اور مسجد کی دنیا ہی الگ ہے. مسجد سے اٹھ کے باہر چلے جائیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ دنیا بالکل الگ ہے. انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. مسجد میں انسان آتا ہے، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، انسان کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ انسان اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ انسان کا بالکل تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ چاہتا یہ ہوں کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں. کافر کا اسلام میں داخل ہونا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر جانا یہ بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہجرت کرنا جو ہے یہ ہم تو سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے. ہجرت وہی آدمی کرتا ہے جس کو فی الواقعی اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو، اور جو فی الواقعی صحیح معنوں میں ہجرت کرتا ہے واقعی سارے گناہ اللہ اس کے پیچھے معاف کر دیتے ہیں. وہ جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے اس کے گناہ معاف ہونے کی وجہ کیا تھی؟ پہلے اس سے پوچھا کہ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آدمی نے بتایا تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، تم نے تو بڑا جرم کیا، بڑے گناہ کیے، 99 آدمی قتل کر دیے. اس کو بھی قتل کر دیا، اس نے 100 پورے کر دیے. اور پھر دوسرے آدمی سے پوچھا تو اسے کہا تمہارے لیے گناہ کی معافی تو ہے، بشرطے کہ تم گناہ گاروں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ. یہ ہجرت کرنا جو ہے یہ گناہ تو معاف کر دیتا ہے، کرا دیتا ہے، لیکن ہے بڑا مشکل کام. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے واقعہ آپ کو، ہجرت کے لیے نکلے اپنی بیوی کے ساتھ، ام سلمہ کے ساتھ، بیٹا بھی ساتھ تھا سلمہ. تینوں ہجرت کے لیے نکلے. کافروں کو پتہ چل گیا اور کافر پورا زور لگاتے تھے اس بات پہ کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ مکہ چھوڑ کے نہ جائے. یہ ایک دوہرا ظلم ہے نا، اپنے دین پہ رہنے بھی نہیں دینا، اپنے دین کے مطابق عبادت بھی نہیں کرنے دینی، اور پھر اس جگہ کو چھوڑنے بھی نہیں دینا. دوہرا ظلم ہے. حضرت ابو سلمہ کا تعاقب کیا، پکڑ لیا جا کے. جو ابو سلمہ کے سسرال والے تھے وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم اپنی جان کے تو مالک ہو، اگر مکہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو خود جا سکتے ہو، ہمارے قبیلے کی بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس پہ تمہارا زور نہیں ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، وہ ہمارے پاس رہے گی. زبردستی چھین لیا اپنی بیٹی کو، بیوی کو لے کے پلٹ گئے. بیٹا بھی ماں کے پاس تھا. جب سسرال والے بیٹی کو لے کے چلے گئے تو جو ابو سلمہ کے خاندان والے تھے، قبیلے والے تھے، ان کو غصہ آ گیا کہ یہ اپنی بیٹی کو کیوں واپس لے آئے ہیں. انہوں نے ماں سے بیٹا چھین لیا کہ یہ بیٹا تو پھر تمہاری ماں اس کا نہیں ہے، یہ بیٹا تو ہمارے خاندان کا ہے. آپ اندازہ لگائیں، بیوی بھی چھین لی اور پھر بیٹا بھی چھن گیا اور اکیلے رہ گیا. اب ایک صورت تو یہی تھی نا کہ چلے جی ٹھیک ہے، میں تو نکلا تھا نیک نیتی سے، نیت کا ثواب تو مل گیا مجھے. اب یہ تو صورتحال ایسی تھی جس میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میں مجبور ہو گیا ہوں، اور اضطرار کی جو شریعت ہے وہ اجازت دیتی ہے. اب یہ اضطراری کیفیت پیدا ہو گئی. چاہتے تو رک سکتے تھے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں ہجرت نہیں کروں گا. میری پیچھے بیوی کیا کرے گی، میرا بیٹا کیا کرے گا، ان کے ولی کون ہوں گے، ان کو پالے گا کون، ان کے خرچ کون اٹھائے گا، ان کا نان و نفقہ تو میرے ذمہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا ہے اس کے لیے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ نہ بیوی کی محبت ہے، نہ بیٹے کی محبت ہے، نہ وطن کی محبت ہے، نہ مال کی محبت ہے، سب کچھ قربان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت.
ابو سلمہ نے کہا ٹھیک ہے، تم بیوی کو لے جاتے ہو بیوی کو لے جاؤ، بیٹے کو لے جاتے ہو بیٹے کو لے جاؤ، میں طے کر چکا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی طرف جانے والا ہوں، ہجرت کرنے والا ہوں، لہذا سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر۔ یہ کام جو ہے نا یہ تو اب یوں سمجھیے ہم جیسے نالائق، اللہ کو پتا تھا کہ نالائق کیسے ہمارے جیسے آنے ہیں، بعد میں گناہ گار لوگ، اور ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان اور سہل طریقے بنا دیے گناہ معاف کرنے کے۔ من صام رمضان احتسابا و ایمانا غفر له ما تقدم، جو بات ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی یا اللہ کے رسول نے بتائی تھی، وہی بات اللہ نے اب رمضان کے بارے میں بالکل وہی بات نہیں ارشاد فرما دی۔ من صام رمضان، کہ جو آدمی رمضان کا روزے رکھ لے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب اس سے بھی کوئی بڑی سہولت اور آرام اور اللہ کا احسان اور اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے کہ نہ ہم نے ہجرت کی، نہ ہجرت کی تکلیفیں اور مصیبتیں دیکھنی پڑیں، نہ اپنے بیوی بچوں سے الگ ہونا پڑا، نہ اپنا مال اسباب چھوڑنا پڑا۔ کہاں واقعات وہ پڑے تو سچی بات یہ ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کیا لوگ تھے وہ، کیا ہم جیسے انسان تھے وہ۔ 17 سال 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 17-18 سال کی عمر میں باپ نے وراثت سے بھی معروم کر دیا، چچا نے وراثت سے معروم نہیں کیا، بلکہ بدن کے جو 2 کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے، صرف ستر رکھنے کے لیے ایک لنگوٹی باقی رہنے دی۔ کہنے لگا کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو تمہاری وراثت سے گھر سے بھی نکل جاؤ، تمہاری وراثت نہیں ہے آج کے بعد، اور جو 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے ہیں، یہ بھی اتار دو، صرف ایک لنگوٹی پہننے کے لیے دی۔ گھر گئے تو ماں نے دیکھا تو ماں نے اپنے ترس کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے چادر ایک دے دی کہ بیٹا اپنے آپ کو ڈھانپ لو۔ چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک چادر کا حصہ نیچے باندھ لیا، ایک کندھوں کے اوپر رکھ لیا، اور آج سے 1400 سال پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 2 کپڑے ہیں بدن کے اوپر، اور مکے سے مدینہ جانا ہے۔ آج تو اتنے راستے پیٹرول پمپ ہیں، اتنی بستیاں ہیں، قدم قدم پہ جا کے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، استراحے ملتے ہیں، آرام کرنے کے لیے ساری سہولتیں ہیں۔ آپ 1400 سال پہلے کا اندازہ لگائیں کہ اسی دھوپ میں نکلنا ہجرت کے لیے 2 کپڑوں کے ساتھ، راستہ کیسا ہے، کھانے پینے کی ضمانت نہیں ہے، ڈاکوؤں کی ضمانت نہیں ہے، جان کی امان نہیں ہے، اور دل میں جذبہ صرف کیا ہے؟ دل میں جذبہ صرف یہ ہے کہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، یہ تو آج اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، جو احسان ہم پہ اللہ نے فرمائے ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آج یہ بھی جمعے کی نماز میں مولوی صاحب وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ آدمی نے دیکھا خواب میں ایک آدمی سال پہلے شہید ہوا، اور ایک آدمی سال کے بعد اپنی طبی موت فوت ہوا۔ صحابی نے دیکھا کہ جو طبی موت فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، شہید بعد میں جا رہا ہے۔ آ کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعجب کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں یوں اور یوں دیکھا ہے کہ فلاں صحابی وہ تو شہید ہوا اللہ کی راہ میں، اور فلاں آدمی 1 سال کے بعد فوت ہوا اور تبھی موت مرا، اور میں نے اس کو پہلے جنت میں جاتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تعجب کس بات پہ ہوا؟ 1 سال وہ زندہ رہا تو کیا اس کو 1 سال کے رمضان کا مہینہ نہیں ملا اس میں؟ کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے؟ کیا 1 سال کی اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ سال کی اس نے نمازیں بھی پڑھی اور دوسرے نیک اعمال کیے، اور رمضان کا مہینے میں روزے بھی رکھے، اس لیے وہ درجے میں افضل ہو گیا، جنت میں پہلے داخل ہو گیا، اور فرمایا کہ ان کے درجات میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔
ماں نمازوں اور اپنے رمضان کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے. کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ. 500 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے 17-18 سال کا بچہ جاتا ہے مدینے میں، اور مدینے میں جا کے فجر کی نماز میں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سلام کرتے تھے صحابہ کرام سے، اور دیکھا کہ ایک آدمی بچہ ہے اور 2 کپڑوں میں ملبوس ہے، چادروں میں، 2 چادروں میں. پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں عبد العزیٰ ہوں، مسافر ہوں، اور میں اللہ کے رسول کی محبت لے کے آیا ہوں. اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کے رسول کی محبت میں. فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے اور تم میرے پاس رہو گے. مسجد کے اندر جو اصحاب صفہ ہیں ان کے ساتھ رہو گے تم. ایک روز مسجد میں بیٹھ کے قرآن مجید اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی دکھاوا کرتا ہے، دکھاوے کی وجہ سے اونچی آواز سے یہ قرآن پڑھ رہا ہے. فرمایا کہ عمر اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اپنے گھر بار اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ کے آیا ہے، اسے کیا کہتے ہو؟ گناہ معاف کروانے والے کام تو بڑے مشکل تھے اور بڑے مصائب و آلام والے تھے، لیکن یہ تو اللہ نے ہم جیسے ناکارہ اور گناہگار لوگوں پہ فضل فرما دیا، نعمت فرما دی، احسان فرما دیا کہ تم رمضان کے روزے رکھ لو، میں تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں. من قام رمضان، جو آدمی رمضان کا قیام کر لے. یہ ٹھیک ہے، یہ تراویح جو ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ گناہ معاف کروانے کا ذریعہ ہے. یہ تراویح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں گے ساری پچھلی عمر کے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور رات کا قیام کر لیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان بھی ویسا جیسا اللہ کو مطلوب ہے، جیسا اللہ کے رسول کو مطلوب ہے، جس میں شرک نہ ہو. اور پھر ثواب کی نیت سے فرمایا کہ اس کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں. اس آیت سے ایک بات تو یہی معلوم ہوئی کہ جو آدمی ایمان لاتا ہے حالت کفر سے، یا اگر مسلمان ہے برائے نام، جاہل ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ دوسرے واجبات پہ عمل کرتا ہے، اس کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے جیسے جب اللہ اس کو ہدایت دے دے تو اس کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نئے سرے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے. جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. سچی توبہ کر لو اور پھر اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تمہارے سارے گناہ پچھلے مٹا دے گا، معاف فرما دے گا. فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم اس کو ضرور داخل کرتے ان کو نعمتوں بھری جنت میں. دوسری بات اس آیت سے کیا معلوم ہوئی
کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. خواہ کوئی یہودی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا ہے اور اللہ کو ایک مانتا ہے، خواہ کوئی عیسائی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا ہے اور اللہ کو ایک مانتا ہے، توحید پہ وہ پورا عامل ہے، خالص توحید پہ ایمان رکھتا ہے، اس کا عمل خالص توحید والا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا تو اسے جنت میں داخلے کی شرط پوری نہیں کی. جنت میں داخلے کے لیے شرط یہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لیں اللہ تعالیٰ پہ بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، پھر یہ دونوں باتیں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ گناہ بھی معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی داخل کرے گا. اور تیسری بات اس آیت سے جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ آمنوا واتقوا، ایمان لائے اور اس کے ساتھ اعمال صالح بھی کرے. جنت میں جانے کا وسیلہ یہی ہے. یہ جو ہم نے وسیلے بنائے ہوئے نا، یہ وسیلے یہ ساری باتیں ایسے اپنی بنائی ہوئی اور جھوٹی باتیں، باطل باتیں، غلط عقائد اور شارٹ کٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. فلاں کا وسیلہ پکڑ لیا، فلاں کی بیعت کر لی، فلاں کو پیر صاحب بنا لیا، فلاں کو اپنا شفاعتی بنا لیا، فلاں کو سفارشی بنا لیا. یہ وسیلے جو ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں، کہیں دھوکے میں نہ رہنا. قرآن اور حدیث سے جو وسیلہ ثابت ہے وہ یہ صرف دو ہی وسیلے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا واتقوا، ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ اور اعمال صالح کرو. اور اعمال صالح وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں وہ اعمال صالح نہیں ہیں. ان میں اپنا وقت برباد نہ کریں، ان میں اپنا پیسہ برباد نہ کریں اور ان میں اپنی صلاحیتیں برباد نہ کریں. اعمال صالح وہی ہے جس کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، یا جس کو اللہ کے رسول نے خود کر کے دکھایا ہے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ اہل کتاب اقاموا التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کو پوری طرح قائم کرتے. تورات اور انجیل پہ عمل کرنے کی بات نہیں فرمائی اللہ نے، تورات اور انجیل پہ عمل کرنے کی بات نہیں فرمائی. فرمایا کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے، قائم کرنے سے مراد یہ ہے، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو حدود اللہ ہے ان پہ عمل کرنا، ان کو نافذ کرنا، یہ ہے قائم کرنا. قرآن مجید کی تعلیمات اور احکام بھی اس وقت تک قائم نہیں ہوتے جب تک اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی حدود نافذ نہیں کی جاتی. ان کو نافذ کرنا یہ ہے ان کو قائم کرنا. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کے جو مکمل اوامر اور نواہی ہیں ان پہ ویسا ہی عمل کرنا جیسا حکم دیا گیا ہے، ان میں کمی بیشی نہ کرنا. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے احکام دیے ہیں ان میں کمی بیشی نہ کرنا، بلکہ جیسا حکم دیا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے اس کو منو ان اس پہ عمل کرنا، یہ ہے قائم کرنا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب کو یہ کہنا اگر تم تورات اور انجیل پہ کو قائم کر لیتے، اللہ فرماتے ہیں کہ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتے من فوقہم، اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں سے بھی. مطلب یہ ہے کہ خوشحالی ہی خوشحالی ہو جاتی ان. حالانکہ اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا جب یہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن اس وقت یہ کہنا کہ اگر یہ لوگ
تورات پہ عمل کر لیں، قائم کر لیں اس کو، اور انجیل کو قائم کر لیں، تو عید کے لیے ہم خوشحالی کے دروازے کھول دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل تورات تھی، اصل انجیل تھی، وہ تو یہ حکم دیتی تھی کہ آخر میں ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کی یہ علامتیں ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں، اور تمہیں ان پہ ایمان لانا ہوگا۔ اگر وہ انجیل اور تورات کو قائم کرنے والے ہوتے تو ایمان لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے مقدر میں خوشحالی ہوتی، لیکن انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم نہیں کیا، اس میں تعریف کر دی، اور اس کے جو وہ احکام جو باقی تھے، جو اللہ تعالیٰ نے واقعی احکام دیے تھے، ان کو چھپاتے رہے، ان کو بیان نہیں کیا۔ اس اعتبار سے بھی انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم نہیں کیا، اس میں تعریف بھی کی، اس میں کمی بیشی بھی کی، اور جو اصل احکام تھے ان کو چھپاتے رہے۔ اگر وہ نہ چھپاتے، اگر اس میں تعریف نہ کرتے، اگر اس میں کمی بیشی نہ کرتے، اور جیسے اللہ نے احکام دیے تھے تورات اور انجیل میں، اگر وہ ان پہ عمل کرتے تو یقیناً قرآن پہ بھی ایمان لاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں خوشحالی کر دیتا، اللہ ان کو ذلیل و رسوا نہ کرتا، اللہ ان پہ لعنتیں نہ ڈالتا، اللہ تعالیٰ ان کو اس منصب سے محروم نہ کرتا جس منصب سے محروم کر دیا اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں امت مقتصدۃ، یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راہ راست پہ چلنے والے ہیں، اور ان کی تعداد قلیل ہے، ان کی تعداد قلیل ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثریت جو ہے وہ برے کرتوت کرنے والی، برے اعمال کرنے والی۔ اور یہ قاعدہ کلیہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار ہونے والے تو کم ہی ہیں۔ اللہ کے فرما برداری کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، فرمایا وہ بندے تو کم ہی ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ جاہلوں کی، بے عقلوں کی، نافرمانوں کی، اللہ تعالیٰ کے باغی اور اللہ کے سرکش بندوں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی، اگر تم تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر میں خوشحالی کر دیتے، آسمان سے رزق نازل ہوتا تمہارے لیے۔ آسمان سے رزق نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارشیں برستی تم پہ، اور زمین سے رزق دینے سے مراد یہ ہے کہ زمین سے بھی خوشحالی، زمین سے نباتات، زمین سے غلہ، زمین سے باغات اللہ پیدا کرتے تمہارے لیے۔ اگر انجیل اور تورات کو قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ ان کو نعمتیں دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں، تو کیا قرآن پہ عمل کرنے سے، قرآن کو قائم کرنے سے اللہ یہ نعمتیں نہیں دیں گے؟ مطلب یہی ہے کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ قرآن کو قائم کریں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمتیں دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خوشحالیاں پیدا کرے گا۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرو اللہ کے آگے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، تمہارے لیے بارشیں بھی نازل کرے گا، اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں چلائے گا، تمہارے یہاں خوشحالی ہو جائے گی۔ یہ جتنا بھی بدعمالیاں ہیں یا جو کچھ بھی ہمیں مصائب و آلام ہیں، جو بھی عذاب ہم پہ نازل آئے ہوئے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، قرضے مانگ رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، ورنہ اللہ
اللہ کا قرآن تو جھوٹا نہیں ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطئۃ، ہماری پیشانیاں جھوٹی بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ بات تو تھی اہل کتاب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم گنوانے کے بعد ان کو دعوت دی ہے ایمان لانے کی، فائدہ بتایا کہ اگر تم ایمان لے آتے تو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرتا ہے احسانات کا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، بلغ پہنچا دے، ما انزل الیک جو نازل کیا گیا تیری طرف، جو بھی تعلیم، جو بھی احکام، جو بھی وحی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، من رب کا، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی۔ معاملہ پہنچانے کا تھا، لہذا لفظ بھی رسول کا استعمال فرمایا اللہ نے، یا ایھا الرسول، اے پہنچانے والے، اے پیغامبر، اے ہمارے رسول، بلغ پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے تیری طرف نازل کی وحی کے ذریعے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے نہ پہنچائی یہ بات، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے منصب رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی بات تم نے نہیں پہنچائی۔ اب بات تو اللہ کے رسول کے لیے ایک ہی کافی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں نے تمہیں پہنچایا، جو میں نے وحی کی تمہاری طرف، اسے پہنچا دو لوگوں تک۔ اگلی بات تو ایک اضافہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو پھر حق رسالت ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ پہنچانے کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کا حق ادا کیا۔ صحابہ کرام نے بھی مکی زندگی میں بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی مصیبتیں اور بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ہم لوگ ان کا عشر عشیر کیا، ان کا کروڑواں حصہ بھی تصور نہیں کر سکتے، اتنی مصیبتیں اور اتنی تکلیفیں اور آلام برداشت کیے ہیں صحابہ کرام نے۔ لیکن صحابہ کرام کے ان مصائب و آلام سے پہلے، آزمائشیں برداشت کرنے سے پہلے، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ چچا میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اس دعوت سے باہر نہیں آؤں گا، جو اللہ نے پیغام مجھے دیا ہے میں پیغام پہنچا کے چھوڑوں گا۔ صحابہ کرام سے پہلے اللہ کے رسول نے یہ بات کہہ دی تھی انہیں۔ آج ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ذرا آپ اندازہ کیجئے یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج انسان کوئی کھڑا ہو کے اوباما کے سامنے یہ بات کہے یا منموہن سنگھ کے سامنے جا کے یہ بات کہے، لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کون ہے جو جرأت کرتا ہے؟ یہ کوئی بھی جرأت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فیملی بن جاتی ہے سربراہان کی، اور وہ بڑا ادب اور احترام اور لحاظ ملاحظہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی بڑی شرم و حیا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سن لیتے ہیں۔ آج تو ان میں بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے انہی لوگوں کے پاس جن کے پاس قیادت تھی، جن کے پاس سیادت تھی، جو اپنے قبیلے کے ہز ایکسیلنسی تھے، جو ہز میجسٹی تھی اس وقت کے، ان کے سامنے اللہ کے رسول نے جا کے یہ بات کہی کہ تم اگر ایک ہاتھ پہ سورج رکھتے ہو تب بھی لا کے رکھ دو، میں مر جاؤں گا اس کام میں، لیکن یہ کام میں کر کے چھوڑوں گا جو اللہ نے دیا ہے۔ جان ہلاک ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن یہ میں کام کرنے سے بعد نہیں آؤں گا۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے، ہجرت کے بعد صرف 6 مہینے گزرے، صرف 6 مہینے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوجی مہم کے لیے پہلا دستہ روانہ کرنا پڑا سیف البحر پہ 6 مہینے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، اور پہلی ہجری میں ہی جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، اور پھر دوسری غزوات کا سلسلہ، مسلسل غزوات کا سلسلہ۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں اور تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں، یہ تو بڑی جنگیں ہیں، لیکن چھوٹے جو سریا ہیں یا چھوٹے جو غزوات ہیں ان کا حال پڑھ کے دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی شاید ایک رات بھی چین کی نیند جو ہے وہ نہیں سوئے، ایک رات بھی آرام کی نیند نہیں سو سکے۔ اس طرح حق ادا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے کا، اور اس کے باوجود معاملہ یہ تھا کہ حجۃ الوداع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی اس بات کی صحابہ کرام سے، گواہی لی ہر 1400 صحابہ سے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ سے تھی، جو پیغام دیا تھا حل بلغ تو، کیا میں نے تمہیں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، حل ادائی تو، کیا میں نے حق ادا کیا رسالت کا یا نہیں کیا۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے یہ گواہی دی، ادائیتا یا رسول اللہ، بلغتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے حق تبلیغ بھی ادا کیا، یا رسول اللہ آپ نے حق رسالت بھی ادا کیا ہے۔ اور قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس اتنا زیادہ تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس وقت بھی اللہ کے رسول نے اللہ کو بھی گواہ بنایا اس بات پہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ یہ 1 لاکھ کا مجمع گواہی دے رہا ہے، اب تو بھی گواہ رہا کہ میں نے بلغ تو جو رسالت تھی ادا کر دیا، اس کو تیرا دین میں نے لوگوں کو پہنچا دیا۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ حجۃ الوداع پہ، بلکہ کتنی حدیثیں ایسی ہیں، کتنے واقعات ایسے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، وارننگ دی، لوگوں کو مسائل بتائے، اور پھر اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا حل بلغت، الا حل بلغت، سنو کہ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ خبردار رہو، قیامت کے دن کوئی آدمی اپنے کندھوں پہ کوئی اونٹ اٹھا کے نہ لے آئے بلبلاتا ہوا اور آ کے مجھے یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری سفارش کیجئے، یہ اونٹ زکوٰۃ کے مال کا تھا یا مال غنیمت کا تھا تو میں نے چرا لیا تھا، میری سفارش کر دیجئے۔ فرمایا میں سفارش نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ کوئی آدمی گائے لے کے نہ آئے میرے پاس، کوئی آدمی بکری لے کے نہ آئے میرے پاس، کسی آدمی کے کندھوں پہ کپڑا نہ پڑا ہو جو اسے چرایا ہو، حتیٰ کہ فرمایا کہ خبردار کوئی آدمی میرے پاس 1 سوئی لے کے نہ آئے قیامت کے دن کہ یا رسول اللہ یہ سوئی میں نے چرائی تھی، میری آج سفارش کر دیجئے، میں قیامت کے دن سفارش نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، الا حل بلغت، الا حل بلغت، الا حل بلغت، سنو میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا، سنو میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا، میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا۔ یہ تھی وہ بات جو اللہ نے فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بھی بات تمہیں پہنچاتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور کتنی باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف تھیں کچھ باتیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں پہنچاؤ اسے، اس کا اعلان کرو۔ فرمایا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے یہ جہالت کی رسم ہے، اس کی بیوی متعلقہ سے نکاح کرنا، اعلان تو کر دیا، یہ تو آسان بات تھی۔ فرمایا کہ نہیں اب آگے بڑھ کے تو زید کی جو متعلقہ ہے اسے نکاح بھی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتراتے تھے اس بات سے، عملاً یہ مجھے نہ کرنا پڑے، زید کو بھی روکتے رہے کہ طلاق نہ دو، رہنے دو اس کو، طلاق نہ دو اس کو، رہنے دو۔ لیکن ہونا تو وہی تھا جو اللہ چاہتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ چاہنے کے باوجود جو اللہ نے حکم دیا، جو اللہ نے وحی نازل فرمائی، وہ کرنا پڑا، ورنہ حق رسالت ادا نہ ہوتا۔ غزوہ احد میں وحشی نے شہید کیا حضرت حمزہ کو، پھر حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، ہند نے حضرت حمزہ کا کلیجہ کچا نکال کے چبایا، اور لاش کی حالت یہ تھی مسئلہ کی ہوئی لاش کی کہ حضرت حمزہ کی بہن دیکھنے کے لیے آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو منع کر دو، یہ نہیں دیکھ سکے گی اپنے بھائی کی لاش کو۔ حضرت صفیہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں صبر سے کام لوں گی، مجھے دیکھنے دیں اپنے بھائی کی لاش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، حضرت صفیہ نے صبر سے کام لیا، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر نہ کر سکے، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے، اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے حضرت حمزہ کی لاش پہ، اتنا روتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہی وحشی بھاگ گیا فتح مکہ کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کا اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اتنا رنج تھا، اتنی تکلیف تھی دل میں کہ یہ آدمی آئے گا تو اس کا اسلام قبول نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اتھارٹی تم نہیں ہو، اتھارٹی میں ہوں، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، جو حکم میرا ہے حکم میرا چلے گا۔ تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کی ہدایت یا گمراہی کا فیصلہ کرو، کسی کو ہدایت دینا، ہدایت سے محروم کرنا، یہ میرا کام ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ حکم دے دیا، واضح کر دیا کہ وحشی آ رہا ہے اور اس کا اسلام قبول کرنا ہے۔ آئے وحشی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وحشی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ وحشی ہوں۔ بٹھایا اسے کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا، لیکن اسلام تو قبول کرنا پڑا نہ چاہتے ہوئے، اس لیے کہ حکم اللہ کا تھا، اور اگر جو اللہ نے وحی کر دی، جو اللہ نے حکم دیا، اگر اس پہ عمل نہ ہوتا تو پھر بات وہی تھی جو اللہ نے فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ہماری وحی لوگوں تک نہ پہنچائی تو گویا آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچا کے رکھیں گے، میری ساری باتیں پہنچاؤ تم لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچا کے رکھیں گے۔ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کا بندوبست کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ پہ توکل جو ہے یہ خلاف نہیں ہے، تدبیر کرنا اللہ کے پہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خوف زدہ صحابہ کرام بھی رہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں کی نیند آرام سے نہیں سوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کاش کوئی آج نیک آدمی آ کے میری گھر پہ پہرا دے اور میں آرام کی نیند سو سکوں۔ یہ بات اللہ پہ توکل کے خلاف قطعاً نہیں ہے۔ فرمایا کہ اونٹ کے پہلے پاؤں باندھو، پھر اس کے بعد توکل کرو اللہ پہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں، اور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا خیر دی ان کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چین کی نیند سوئے۔
لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے، اب تمہیں میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ نہیں بڑے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے حفاظت فرمائی، وحی کے ذریعے۔ عمیر بن وہب کا بیٹا بدر میں جنگی قیدی تھا، اور امیہ بن سفیان اور عمیر بن وہب بن صفوان یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں۔ امیہ کہنے لگا کہ جنگ بدر کے میں ہمارے تو اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، اب زندگی کا مزہ نہیں رہا۔ عمیر کہنے لگا کہ اگر میرے تو بال بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، اگر تم میرے بال بچوں کی ذمہ داری لے لو تو میں جاتا ہوں مدینے جا کے قتل کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امیہ کہنے لگا کہ تمہارے بال بچوں کی ذمہ داری میرے ساتھ، ان کا نان و نفقہ میرے ذمے، تم جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو۔ عمیر بن وہب نے اپنی تلوار زہر میں بجھائی اور تلوار لے کے مدینہ گیا۔ مدینہ جب مسجد میں پہنچے تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر نے دیکھتے ہی کہا یا رسول اللہ یہ بدماش آ رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو پکڑ لیا دور سے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دے اس کو آنے دو۔ اب یہ بات وہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے میری حفاظت کی، لہٰذا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عمیر بن وہب آ کے بیٹھ گیا، فرمایا کہ عمیر کیسے آئے ہو؟ عمیر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کے یہاں قیدی ہے، احسان فرمایا اور چھوڑ دیں اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم میں تمہارے اور امیہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ حرم میں بیٹھ کے امیہ نے اور تم نے جو باتیں کی تھیں وہ باتیں کیا تھیں؟ عمیر کہنے لگا کہ میں اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ میں نے امیہ سے کہا تھا کہ اس بات کی ہوا بھی نہ نکلنے دینا کسی کو، کسی تیسرے آدمی کو پتہ نہ چلے، اور امیہ نے وعدہ کیا تھا کہ کسی تیسرے آدمی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے یہ پتہ چل گیا یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے نے بتا دیا، بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، فضالہ بن عمیر بھی طواف کر رہا تھا، تلوار اس کے پاس تھی، ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فضالہ ہو نا؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ فضالہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں، میرے لیے آپ دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے سینے سے اٹھنے سے پہلے اسلام کے لیے میرا سینہ کھل گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھنے سے پہلے اسلام کی محبت میرے دل میں پڑ گئی تھی اور میں نے اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی ذمہ داری لی ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن جو اللہ نے تمہارے ذمے کام لگایا ہے، جو منصب رسالت تمہیں دیا ہے، اس کا تم نے حق ادا کرنا ہے، اور اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ بات ہے تو ضمنی لیکن متعلق ہے، اس سے متعلق اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا باب تو بند ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ حکم دیا تھا سارے مسلمانوں کو فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو بھی یہاں موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک میری باتیں پہنچائیں۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ غائب لوگوں سے وہ بھی مراد ہے جو اس وقت زندہ تھے لیکن اس مجلس میں موجود نہیں تھے، مدینے میں تھے یا کہیں اور بھی تھے، لیکن غائب سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ بھی غائب سے مراد ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جن کو اللہ نے توفیق دے دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی وراثت سے حصہ دے دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل سے نواز دیا، ان پہ بھی رسالت کا حق ادا کرنا واجب ہے۔ ان پہ بھی یہ ضروری ہے کہ جو علم اللہ نے دیا ہے ان کو، اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس میں بخل سے کام نہ لیں۔ جس طرح اللہ کے رسول نے حق رسالت ادا کیا، اللہ کے رسول نے گواہی دی اور گواہی لی، اللہ کی گواہی بھی لی اور لوگوں کی گواہی بھی لی، اسی طرح جتنے علماء اور فضلاء ہیں ان پہ بھی یہ واجب ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچائیں۔ نظر اللہ عمران سامع منا حدیثاً بلغہ، اللہ اس آدمی کو خوش باش رکھے، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے۔ سامع منا حدیثاً، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، فبلغہ، اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچائی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا، رسالت کا باب بند ہونے کے بعد جو اہل علم ہے جس بھی درجے میں ہے، ضروری نہیں کہ کسی مدرسے سے فارغ ہوا ہوا آدمی، جس بھی درجے میں ہے، جو بھی مالی اعتبار سے کر سکتا ہے، علمی اعتبار سے کر سکتا ہے، زبانی کر سکتا ہے، جس اعتبار سے بھی اللہ کا دین پہنچا سکتا ہے، اس کو دین پہنچانے میں کوتاہی سے اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح اللہ کے رسول پہ یہ واجب تھا دین پہنچانا، اسی طرح رسالت کا باب بند ہونے کے بعد علماء، فضلاء، اہل شعور، اہل ایمان پہ یہ بات واجب ہے کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ کے رسول نے جہاں اس کے فضائل بتائے وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے بعد اللہ سے گناہ معاف نہ کرا سکے، وہ ذلیل و رسوا ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ وہ بد دعا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اللہ سے گناہ معاف نہ کرا سکے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ سے گناہ معاف کرا جائے۔ روزہ رکھو تب بھی گناہ معاف، قیام کرو تب بھی گناہ معاف، اور باقی جو لیلۃ القدر کا اہتمام کرو تب بھی گناہ معاف، اعتکاف کا اہتمام کرو تب بھی گناہ معاف، عمرے کا اہتمام کرو تب بھی گناہ معاف۔ یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مہینہ بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنے گناہ معاف کروائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کے گناہ معاف کروں، تو پھر کیا کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی مشکل ہے اللہ سے گناہ معاف کرانے کی؟ اللہ کا تو ایک آنسو جو ہے وہ بڑا پیارا ہے، جو اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے آنکھ سے ایک آنسو نکلا ہوا اللہ کو بڑا محبوب ہے، بلکہ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ جو آدمی تنہائی میں بیٹھا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اسی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، اور ایک آدمی 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر پائے اور اس کی زندگی میں، شعوری زندگی میں 40-50 رمضان آ کے گزر جائے، اور اتنی زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو نہ نکلا، ایک دفعہ بھی اس کے دل میں اپنے گناہوں پہ ندامت کا احساس نہ آیا ہو، ایک دفعہ بھی اس کے دل میں یہ امنگ پیدا نہ ہوئی ہو یا آرزو پیدا نہ ہوئی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کرا لوں۔ اس سے بڑی بدبختی اور بڑی محرومی کی بات اور کیا ہے؟ اس لیے تلاوت کثرت کے ساتھ کریں اس مہینے میں، اور تراویحوں کو یہ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ یہ مسنون ہے۔ معاملہ مسنون یا غیر مسنون کا نہیں ہے، معاملہ گناہ معاف کرانے کا ہے۔ جس چیز سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کام کرنا چاہیے انسان کو۔ اور حدیث پڑھ کے سچی بات یہ ہے، انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ اشش کر اٹھتی ہے، لیکن ہم حق شکر اللہ کا ادا نہیں کر سکتے
اتنی چھوٹی چھوٹی بے ضرر اور اتنی نہ وقت ہے اس پہ، نہ تکلیف ہے، نہ کچھ ہے. میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کتنی چھوٹی سی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں مسواک کرنے سے. مسواک کرنے میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو انسان کا ہے. اور یہ بڑی بڑی پکی بات ہے کہ جو آدمی سنت سمجھ کے مسواک کرتا رہے دانتوں کی بیماری کبھی نہیں لگے گی انشاءاللہ. فائدہ انسان کا اپنا ہے، صحت انسان کی اپنی اچھی ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ بھی راضی ہو، رب بھی راضی ہو تو انسان کو اور کیا چاہیے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. انسان وضو کر کے مسجد میں جائے، ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، نیکی لکھتے ہیں، درجے بلند کرتے ہیں. ایک ایک سجدے پہ اللہ تعالیٰ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں. کوئی بھی انسان اختیار کر لے، لیکن کچھ نہ کچھ کرتا رہے. انسان ضائع کرنے والا نہیں ہے. اللہ کا نام بڑا برکت ہے، اور کچھ نہیں تو اللہ ہی کرتے رہیں. اللہ کے نام کی بڑی خیر و برکت ہے. یہ بھائی نے رمضان مبارک کے حوالے سے سارے بھائیوں کو مبارک لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھائی نے لکھا ہے کہ اگر ممکن ہو تو کمرے کے اندر درس ہو. بات تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی بہت انسان کو مشقت برداشت کرنی چاہیے. اتنا سال پسند اپنے آپ کو نہ بنائے. ہماری جو سوچیں ہیں نا، یہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں اور اب 69-70 سال کی عمر ہو گئی ہے. اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے نہ اے سی کا محتاج ہوں، نہ ان سہولتوں کا محتاج ہوں، نہ ان کی خواہش کرتا ہوں، اور نہ ہی دل میں تمنا ہوتی. تھوڑا سا انسان کو اللہ کے دین کے لیے مشقت جو ہے وہ تو برضا و رغبت اور خوشی کے ساتھ برداشت کرنی چاہیے. کیا ہمارے مزاج ہیں، کیا ہماری طبیعتیں ہیں. مجھے تو سچی بات ہے رنج ہوتا ہے. آپ ممکن ہے بھائی ناراض ہوں کہ ٹھیک ہے جتنی سہولتیں اللہ نے دی ہیں لینی ہی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ نے سہولتیں دی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حج میں انسان جتنی مشقت اٹھاتا ہے اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. جتنے اے سی میں رہیں گے اتنا ثواب کم ہوگا. جتنی زیادہ آپ کو گاڑیاں ملیں گی، کاریں ملیں گی، سہولتیں ملیں گی، ثواب کم ہوگا. دین کے معاملے میں مشقت اٹھانا جو ہے یہ مطلوب ہے. اگر بیماری کی بات الگ ہے اپنے. اور ویسے بھی ہمارے تو زمانے میں والدین تعلیم دیتے تھے. گھر سے جہاں میں پڑھا ہوں 10 میل کے فاصلے پہ 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسکول تھا. ابا جی الحمدللہ اہتمام کرتے تھے، ٹانگے کا یا سائیکل وائیکل لے کے دی ہوئی تھی. لیکن کبھی اگر نہ ہوتا یا سائیکل خراب ہو جاتی اور اس طرح کی گرمی ہوتی، ہم لوگ پیدل چل کے واپس جاتے، تو والدہ کا مزاج اور ہوتا ہے. والدہ جھگڑتی والد صاحب سے، کیا یہاں بیٹھے گاؤں میں اور بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، پڑھائی کا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. والد صاحب کہتے تھے کہ بچوں کو مشقت اٹھانی چاہیے، ان کے اتنے نخرے نہیں دیکھنے چاہیے. آج پیسے کی فراوانی ہو گئی ہے. لڑکے کے لیے الگ گاڑی ہے، لڑکے کے لیے الگ موبائل ہے، لڑکے کے لیے الگ کمرہ ہے، لڑکے کے لیے الگ سہولتیں ہیں. ہاں جی بچہ ہے، سہولتیں ہیں، اس کی یہ ہے وہ ہے. اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر روتے پیٹتے ہیں، وہ جی بچہ نافرمان ہو گیا ہے. بچے کو نافرمان بنانے والے کام ہم خود کرتے ہیں. اللہ نے پیسے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے کو بہایا جائے اور پیسے کو ضائع کیا جائے. ٹھیک ہے، آپ یہاں کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، حق حلال کا پیسہ ہے، پیچھے آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، پڑھائیں انہیں، لکھائیں انہیں. لیکن پیسہ برباد نہ کریں، اپنی اولاد کو برباد نہ کریں.
ضرورتیں پوری کریں ان کی، لیکن عیاشی نہ کرنے دیں۔ بچیاں تھیں اور بچیوں کے لیے بھی کپڑے وپڑے ویسے ہی جیسے دھو کے دے دیے، اور استری کا سفر تو میٹرک تک تو ہمیں بھی کبھی استری کا ہوش ہی نہیں تھی استری کیا ہوتی ہے، اور لڑکیوں کو تو عمدن بغیر استری کے کپڑے پہنائے جاتے تھے، بغیر استری کے، کہ کپڑیوں ان کو تو اچھا نہیں بنانا چاہیے، اسی طرح رکھیں ان کو تاکہ بغاوت اور سرکشی نہ پیدا ہو۔ گھروں کے اندر جو آج کل غلاظت اور گند پھیلا ہوا ہے، اس غلاظت اور گندگی سے وہ اچھی ہے، بدتمیزی اچھی ہے، بد تہذیبی اچھی، جو مرضی آپ اسے کہہ لیں، بد تہذیبی کہہ لیں یا جو بھی مرضی کہہ لیں، لیکن جو آج کل غلاظت اور گند ہمارے گھروں میں ہے نا، اس سے وہ چیزیں اچھی تھی۔ جنت میں آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کس شکل میں وسوسہ دیا اور اس شجر کا پھل کھایا ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ گے، اس کے بارے میں تفسیروں میں آپ پڑھ لیں، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں ہمیں جو توجہ ہے اللہ کے احکام پہ رکھنی چاہیے۔ یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، اگر کسی کو شوق ہے تفسیروں میں لکھی ہیں ان سے پڑھ لیجئے، لیکن ان پہ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ انسان کو جو مثبت بات ہے جس میں سارے بھائیوں کا فائدہ ہو اس پہ آپ دیکھیں نا، 400-500 آدمی ہیں، ہر آدمی کا اگر ایک منٹ بھی صبر کیا جائے تو 400-500 منٹ جو ہیں سب کے کیوں ضائع کیے؟ جنازے کے بعد لوگ گھر میں بیٹھتے ہیں میت کے لیے تعزیت کی جائے، کچھ پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے، یا شرعی طریقہ کیا ہے؟ تعزیت کرنا مسنون ہے، 3 دن تک تعزیت کرنی مسنون ہے۔ اگر کسی کے علم میں نہیں آ سکا تو اس کے بعد بھی وہ جائے کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تعزیت میں کیا ہونا چاہیے؟ جو ہمارے ہاں باقاعدہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والا آ جاتا ہے، اچھا جی فاتحہ پڑھو، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری جہالت کا حال یہ ہے، بڑے بڑے جو ہمارے اسلامی رسالے جریدے اور اپنے آپ کو اسلام پسند کہنے والے ان کے ایڈیٹر جو ہیں انہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ میت کے لیے کیا پڑھنا، اچھا یہ فاتحہ پڑھو۔ یہ فاتحہ کہاں سے آ گئی؟ یہ فاتحہ کا لفظ کس نے نکالا ہے؟ یا اس سے کیا مطلوب ہے؟ کہیں حدیثوں میں لفظ نہیں ہے، سنت میں یہ لفظ نہیں ہے، کبھی کسی پڑھے لکھے یا عالم آدمی کی زبان سے ہم نے نہیں سنا۔ استغفار کا لفظ ہے، یہ اچھا دعا مغفرت کرے اس آدمی کے لیے، اور جو جنازے کی دعا ہے وہ بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ وہ فاتحہ کہاں سے آ گیا؟ نہ پڑھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ آنے والے کو پتہ ہے، حکا سامنے پڑا ہے، گڑ گڑ کر رہے ہیں، سارے جہان کی باتیں ہو رہی ہیں، اپنے بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور سیاست میں باتیں ہو رہی ہیں، وزیروں مریوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب کوئی نیا آدمی آتا ہے اچھا ہی فاتحہ پڑھو۔ یہ تو کھیل اور مذاق ہے دین کے ساتھ۔ جو چیز مسنون ہے وہ یہ ہے، مطلوب یہ ہے کہ جب انسان تعزیت کے لیے جائے تو انسان پہ کچھ کیفیت طاری ہو آخرت کے بارے میں، اپنی موت کو بھی انسان یاد کرے، آج یہ گیا ہے تو کل کو میری باری بھی آنے والی ہے۔ انسان اس کے لیے مغفرت کے کوئی دعائیہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے، اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دعائیہ کلمات اس کے لیے ہونے چاہیے، اور جو اس کے لواحقین ہیں اس کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ یہ 2 باتیں ہونی چاہیے، میت کے لیے دعا ہونی چاہیے، اور جو لواحقین ہیں ان کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، ان کو صدمہ پہنچا ہے، اور اگر کوئی ارد قریب ان کا ہمسایہ یا کوئی رشتہ دار ہے ان کے گھر اس وقت کا کھانا بھجوانا چاہیے، اور یہ مسنون باتیں ہیں۔ باقی جو ہے وہ ساری رسم و رواج کی باتیں ہیں، بدعات ہیں، ان سے انسان کو اعتراض کرنا چاہیے۔ فائدے کی بجائے انسان الٹا عذاب مول لے
اللہ کی ناراضی مول لے لے، اس کا کیا فائدہ؟ ایک بھائی نے لکھا ہے، ان کے بینوی اسپتال میں ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں، اور ہنڈی سے پیسے بھیجنے کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اللہ عالم بالصواب۔ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ اسلامی حکومتوں کے ساتھ ہے، جو اسلامی قوانین کے مطابق اپنے شہریوں کو سہولتیں دیتی ہیں اور ان کے لیے جو ان کے حقوق اور فرائض ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایک بھائی نے لکھا لیٹر، بات وہی ہے، ہمیں تو خود انہوں نے لکھا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا نمبر ہے اور یہ میری ضرورت ہے۔ کیا اس کے والد نہیں ہیں؟ یہ چیزیں جو ہے نا شرعاً بھی ولی کی موجودگی جو ہے نا وہ نکاح میں ضروری ہے، اور اس کی اجازت، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور ماں باپ کو چھوڑ کے ماں باپ کوئی لا علمی میں انسان کا ایسے کرنا، ویسے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بیٹا جو درس میں آیا ہے نیک ہے، متقی ہوگا، نمازی ہے، اسی اعتبار سے اس نے لکھا ہے، اور اگر کوئی صاحب چاہتے ہوں تو وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے شرعی اقدار ہیں نا، یا جو ہماری مشرقی اقدار ہیں، ان سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ والدین کا حق والدین کو دیں، جو اپنا حق ہے وہ آپ لیں۔ اگر آپ کے والد نہیں ہیں تو کوئی بزرگ آدمی جو آپ کے قریب ہوں، کوئی رشتہ دار ہو تب بھی، اور اگر رشتہ دار نہ ہوں تو کوئی ایسے بزرگ آدمی۔ ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کیا بتائیں اور کیا کہیں، نانا تھے اور شادی ہوئی اس کے پوتے کی، وہ دیکھا انہوں نے میاں بیوی کو ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے دن میں، وہ ناراض ہوئے کہ الو کے پٹھو رات تمہارے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ غیر شرعی تو نہیں ہے، لیکن انسان میں جتنی بھی شرم و حیا رہے اور جتنی بھی انسان اپنی اقدار کا تحفظ کرتا رہے، یہ معاملہ اسی وقت تک خیر و برکت والا ہے۔ جب یہ بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، جب معاملات ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، جب بچے اپنی مرضی والے ہو جاتے ہیں، اب ہماری مرضی کچھ، مصیبت وہی ہے کہ لباس تک ہم اپنی مرضی سے بچوں کو نہیں پہنا سکتے۔ ہم کہتے ہیں بچوں یہ کتابیں رکھی ہیں، یہ علامہ اقبال کی بانگ درا ہے، مسدس علی ہے مولانا حالی کی، یہ حفیظ جالندری کا شاہ نامہ اسلام ہے، اور یہ بڑے اچھی کتابیں ہیں علامہ کی، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ انٹرنیٹ سے نہیں فرصت، ساری رات بیٹھے انٹرنیٹ پہ، اور ہماری پسند جو ہے وہی بات ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے نہیں بڑا اس میں فائدہ ہے، بڑی اس میں دین کی باتیں ہیں، دینی کتابیں ہیں، یہ ہیں۔ انٹرنیٹ کو کلک کرتے ہی سب سے پہلے جو بدماشی آتی ہے وہ تو 40 دن تک دماغ سے نہیں نکلے گی۔ جو حاصل ہونا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، انسان حاصل کیا کرتا ہے، کوئی دینی کتاب پڑھتا ہے یا کیا اس میں دیکھتا ہے، کیا علم لیتا ہے، کیا اس سے کرتا ہے، لیکن جو غلاظت اور گندگی ہے وہ تو فوراً آ جائے گی، اور وہ غلاظت اور گندگی ایسی ہے کہ کم از کم 40 دن تک نہیں بھولتی، وہ ذہن سے تصویریں جاتی نہیں ہیں، بلانے کی کوشش کریں تب بھی نہیں جاتی۔ اب کیا کریں، وہ ہماری تو پسند جو ہے، وہ کہتے ہیں یہ باپ تو ہو گیا بوڑھا، اب یہ تو کتابیں پڑھتا رہا، اب اس زمانے کا تو اس کو پتہ نہیں ہے، یہ تو اب انٹرنیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ جو میٹرک والے ہیں یا جو FSC والے ہیں، اس کے بغیر تو ہماری کتابیں اور اس کا ریسرچ کم نہیں ہے، ہمارے پروجیکٹ ہیں، ہمارا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے۔